الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہم امین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اکرام وقار، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے نبی اکرم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب دوائیہا وافت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تحقیق ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت کا مفہوم یعنی مطلب بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائیں گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں، اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں عبادت کو پہلے اور طلب مدد کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجات عرض کرنے سے پہلے، یعنی ضرورت عرض کرنے سے پہلے، اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ مزید ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہوا ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود سرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا
اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجات روا کون ہے، یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء اکرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اپنے نبی تیرے پاس کہ اے نبی تمہارے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ اور تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ اکرام کو سیراب کر دیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 سے زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو پہچاننے کی، سمجھ کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔